السلام علیکم، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج 7 نومبر ہے اور ہفتے کا دن سن 2020۔ پرائم منسٹر عمران خان نے آج ایک جلسے میں بہت کھل کر یہ بات بتا دی ہے پھر دوبارہ کہ کبھی بھی وہ NRO دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور نواز شریف پر بالکل کھل کر وزیر اعظم نے یہ بات کہی ہے کہ وہ فوج میں بغاوت کرانے کی کوششوں میں ملوث ہیں۔ اب بغاوت جو ہے اس کی پاکستان کے آئین اور قانون میں جو سزا ہے وہ کیپٹل پنشمنٹ ہے، وہ سزائے موت ہے۔ صرف عمران خان نے یہ بات نہیں کہی، میں آج اس پر بات کروں گا کہ یہ لوگ کیوں بات کر رہے ہیں۔ جنرل عبدالقادر، ریٹائرڈ جنرل جو مسلم لیگ نون کے بلوچستان کے صدر، انہوں نے بھی یہ بات کہی آج، اور انہوں نے کہا کہ میں کبھی بھی اب نواز شریف کے ساتھ نہیں رہ سکتا، نواز شریف کسی اور کے پے رول پہ ہے۔ یہ انہوں نے عمران خان صاحب جو بات کر رہے ہیں اس سے بھی انہوں نے آگے چل کر یہ بات کی ہے کہ وہ کسی اور کے پے رول پر ہیں اور اپنی فوج کو وہ پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور آرمی چیف، انہوں نے کہا میرے چیف پر جس نے حملہ کیا، میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں اس کے ساتھ رہوں۔ تو ایک ٹوٹ پھوٹ کا عمل مسلم لیگ نون کے اندر۔ اور دوسری ہم نے یہ بات دیکھی کہ مریم نواز صاحبہ جو گلگت بلتستان کے دورے پر تھیں، اور یہ بتایا جا رہا تھا کہ وہ 7 دن دورے پر وہاں پہ رہیں گی۔ 2 جلسے ہوئے ہیں ابھی عمران خان کے، ایک انہوں نے جمعے والے دن سوات میں، وہ بھی بڑا ایک کنٹرول جلسہ تھا لیکن بہت بڑی تعداد تھی، یعنی کسی کو توقع نہیں تھی کہ عمران خان کے جلسے میں اتنے زیادہ لوگ آئیں گے، کیونکہ یہ میڈیا تو ایک پکچر پینٹ کر رہا ہے نا کہ جیسے لوگ بہت زیادہ تنگ ہو گئے ہیں مس گورننس سے اور عمران خان سے دور ہو گئے ہیں، تحریک انصاف کی حکومت کو چاہتے ہیں کہ وہ چلی جائے۔ لیکن جو ہم نے سوات کے جو مناظر دیکھے وہاں پر، حالانکہ وہ ایک جلسہ تھا، ایک تقریب تھی جس میں ہیلتھ کارڈ دیے جا رہے تھے، جس قدر بڑی تعداد میں لوگوں نے اور بطور خاص نوجوانوں نے شرکت کی، وہ حیران کن تھا۔ اور آج حافظ آباد میں تو جو میلہ عمران خان نے لگایا، اسٹیڈیم پیک تھا اور لوگ ہی لوگ تھے ہر طرف، اور سارے، ایک جو اہم بات ہے وہ سارے نوجوان تھے۔ یعنی نوجوان اپنی امپلائمنٹ کے حوالے سے بڑا فکر مند ہوتا ہے، نوجوان اپنے مستقبل کے حوالے سے بڑا فکر مند ہوتا ہے، لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ حافظ آباد میں جو نوجوان تھے کہ وہ اپنا مستقبل پرائم منسٹر عمران خان کے ہاتھ میں بالکل محفوظ سمجھتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان صحیح سمت میں جا رہا ہے۔ اور وہاں پر جو پرائم منسٹر نے اعلان کیے ان پر ہم بات کرتے ہیں۔ میں نے اس سے پہلے آپ سے بات کی ہے کہ بغاوت کو انہوں نے کہا ہے نواز شریف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ 2 جلسے ہوئے ہیں، بھرپور جلسے، اور جو PDM دیکھیں 11 جماعتوں کا اتحاد، اور فرق کیسے ہے کہ وہ پورے، مطلب گجرانوالہ میں جلسہ ہوا، وہ پورے پنجاب سے، سندھ سے، KPK سے، بلوچستان سے، مدارس سے لوگوں کو بھر بھر کے لائے، اور لوگوں اتنا زیادہ کوشش کرنے کے باوجود جو اکیلے عمران خان کا جلسہ تھا، گجرانوالہ کا جلسہ اس کے قریب پہنچ سکا یا اس سے چھوٹا تھا۔ پھر کراچی میں آپ دیکھ لیں، چھوٹی سی وہ جگہ ہے، پورے سندھ سے پیپلز پارٹی بندے لاد کے لے کے آئی، وہاں پر مریم نواز پہنچی، اور پھر مولانا فضل الرحمان، سارے مدارس کے سندھ سے ادھر سے بچے لائے اور انہوں نے وہاں پر جلسہ کیا۔ وہ جلسہ عمران خان اکیلے کا جو جلسہ تھا، ان تمام جلسوں سے، وہ جو 11 جماعتیں جو مل کر جنہوں نے ہجوم اکٹھا کیا، اس سے بڑا جلسہ تھا۔ پھر کوئٹہ کو آپ دیکھ لیں، ٹریڈیشنلی جو کوئٹہ ہے وہ، وہاں پر مولانا فضل الرحمان، محمود خان اچکزئی، نیشنلسٹ جو ہیں، وہ سارے کے سارے بہت بڑی تعداد میں آتے ہیں کوئٹہ میں جلسہ کرنے کے لیے، اور اس جلسے کے میزبان محمود خان اچکزئی تھے۔ پورا کوشش کی انہوں نے، ہر طرف سے وہ لے کے آئے اور پنڈال کو بھرنے کی کوشش کی۔ جلسہ بڑا تھا لیکن کوئی ہسٹورک جلسہ نہیں تھا، 11 جماعتیں، اور الزام عمران خان پر کہ مس گورننس، مہنگائی اور نہ جانے کیا کچھ، اور پھر وہاں پر جا کے جو جس انداز کی لینگویج استعمال کی نواز شریف نے، تو جو جلسے کیے 3 جلسے PDM نے، ان کا کمپیریزن ہم 2 جلسے تحریک انصاف کے، اور یہ پبلک گیدرنگز اس طرح نہیں تھی کہ لوگوں کو ادھر ادھر سے بھر کے لایا گیا ہو۔ حافظ آباد کا جو جلسہ تھا وہ وہاں پر یونیورسٹی کا افتتاح تھا۔ اب آپ دیکھیں حافظ آباد میں بھی یونیورسٹی تحریک انصاف بنا رہی ہے، اور وہاں پر نہ صرف یہ بلکہ آپ جو اعلان کیے، اب آپ دیکھیں کہ اس سال کے اختتام تک کتنا ٹائم رہ گیا ہے۔ اس سال کے اختتام میں ابھی ہم یہ دیکھیں نومبر میں ہم چلے گئے ہیں، اور آج 7 نومبر ہے، 12 یعنی 20-22 دن اس مہینے کے، اور اگلا مہینہ 30 دن 31 دن دسمبر کے،
تو پرائم منسٹر نے یہ کہا ہے کہ اس سال کے اختتام سے پہلے آدھا پنجاب اس کو ہیلتھ کارڈ مل جائے گا۔ 12.5 کروڑ لوگ ہیں پنجاب کے، اس کا مطلب ہے 6 کروڑ لوگوں کو ہیلتھ فیسلٹی ملے گی، 6 کروڑ لوگوں کو۔ یہ کتنا بڑا یہ اناؤنسمنٹ ہے پرائم منسٹر عمران خان کی، اور پریورٹی تھی یہ ہیلتھ کی۔ تو 2 جلسے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، 2 جلسوں نے وہاں پر ایسے مسلم لیگ نون کے جو غبارہ ہے اس سے، اور جو یہ پی ڈی ایم کا غبارہ ہے، اس سے ہوا نکالی ہے کہ مریم نواز صاحبہ گلگت بلتستان کا اپنا دورہ جو 7 دن کا تھا اس کو مختصر کیا، گلگت نہیں گئیں اور فوراً اسلام آباد آ گئی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خبریں نکلی ہیں، خبریں تو آ گئی ہیں کہ جا کے یہ عسکری شخصیات سے بھی ملاقاتیں کیں، ان سے بھی کہا کہ ہماری مدد ملیں۔ پھر اس کے بعد ان کی پارٹی کے اندر اس وقت جو فساد پڑ گیا، جو معاملہ خراب ہے، یہ کہا کہ جی آپ اپنے جو لوگ چھوڑ کے جائیں گے جو نون لیگی، ہم ان کا گھراؤ کریں گے۔ تو اس پر محمد زبیر نے کہا نہیں، وہ ان کا مقصد یہ نہیں تھا۔ تو مریم نواز صاحبہ اپنے ترجمان کے ہی خلاف ہو گئیں اور ان کے بارے میں کہا کہ وہ میرا ترجمان یہ کہتا پھرتا ہے کہ میری جو بات ہے اس کا یہ مقصد نہیں تھا کہ ہم ان کا گھراؤ کریں گے۔ تو وہ فرماتی ہیں کہ میرا مقصد وہی تھا جو میں نے کہا، ہم گھراؤ کریں گے۔ اب یعنی ایک پورا ایک کریک نظر آ رہا ہے، ایک واضح تفریق نظر آ رہی ہے۔ ویسے پورے پنجاب میں یہ مختلف جگہوں پر ورکرز کنونشن کر رہے ہیں، اپنے آپ کو ری آرگنائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تاثر یہ دیا تھا پہلے انہوں نے کہ کوئی نہ کوئی ہمارے پیچھے ہے پاکستان کے اندر بھی، اور بہت جلد یہ عمران خان صاحب کی حکومت جانے والی ہے اور ہماری حکومت آنے والی ہے۔ یہ انہوں نے لوگوں کو جو وہ لالی پاپ دیتے ہیں اپنے ساتھ رکھنے کے لیے، یہ وہ دے رہے تھے۔ لیکن خان نے صرف 2 جلسے آرگنائزڈ یہ میٹنگز تھیں، پبلک میٹنگز تھیں جس میں عام لوگوں کو آنے دیا گیا، لیکن کوئی تحریک انصاف کے لوگ، ایم این ایز، ایم پی ایز یا ان کے الائز بھر بھر کے لوگوں کو گاڑیوں میں نہیں لایا گیا اپنی طاقت دکھانے کے لیے، یہ مقامی لوگ تھے۔ اس لیے میں کمپیریزن کرتا ہوں گجرانوالہ کے جلسے کا اور دوسرے جلسوں کا۔ دیکھیں گجرانوالہ ڈویژن میں مسلم لیگ نون کی 24 نشستیں ہیں اور تقریباً انہوں نے کلین سویپ کیا تھا وہاں پر، اور صرف گجرانوالہ کی آبادی جو ہے وہ کم از کم 15-20 لاکھ شہر کی آبادی ہے۔ تو جو جلسہ گاہ میں لوگ تھے وہ کو 50-60 ہزار، یا بہت ہی اگر آپ اس کو لبرل ایک کیلکولیٹ کر لیں تو وہ 1 لاکھ سے زیادہ نہیں تھے۔ تو بھائی یہ شہر تو ابل آنا چاہیے تھا نا باہر سے، اگر، اور ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو پورے پنجاب سے، پاکستان سے لائے گئے۔ تو اگر گجرانوالہ پورا عوامی تائید و حمایت کے ساتھ نکلتا تو وہ تو پورے کا پورا شہر ایک جلسہ گاہ بن جاتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو ان کے ورکرز ہیں، جو ان کے پے رول پہ ہیں، جو ان سے مفادات اٹھاتے ہیں، عوام الگ تھلگ ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں دوسری طرف، وہ ان کے پیچھے نہیں آئے۔ لیکن جو خان کے آج جو جلسے ہیں یہ مقامی جلسے، اور وہاں پہ جو جوش و خروش تھا، جو نوجوانوں کی تعداد تھی، ہوا نکال دی ہے پی ڈی ایم کے غبارے سے، ٹھس کر دیا انہوں نے۔ اور اب دوسری طرف آپ دیکھیں یہ جو مصنوعی ایک انہوں نے مہنگائی کی تھی، اس میں ایک واضح ہمیں اس میں کمی کے آثار نظر آنے لگ گئے ہیں۔ جو 5 کلو آٹے کا تھیلا تھا اس کی قیمت میں 35 سے 40 روپے کی کمی ہوئی ہے۔ چینی جو ہے اس کی قیمت میں 2 سے 5 روپے پر کلو اس کی قیمت میں کمی ہوئی ہے۔ اسی طرح سبزیوں، دالوں کی قیمتوں میں اب اس میں آپ دیکھ لیں، اب یہ پنجاب میں ڈپٹی کمشنرز کو کہہ دیا چیف منسٹر نے کہ اگر میں سرپرائز ریڈ کروں گا، میں بالکل چھاپے ماروں گا، اور جس جگہ پر ریٹ زیادہ ہوا وہاں پر ہم جو بیوروکریسی ہے، جو میجسٹریٹس ہیں، جو ڈپٹی کمشنر ہیں، ہم ان کو معطل کریں گے، وہاں پر ان کو ٹرانسفر کریں گے وہاں سے۔ تو یہ جو ایک مقابلہ ہے بڑا شدید قسم کا، اور عبدالقادر بلوچ صاحب جن کا میں نے ذکر کیا، بہت اہم ہے جس نقطے پر میں نے بات کی کہ نواز شریف صاحب کسی اور کے پے رول پر ہیں، نواز شریف صاحب غداری کے مرتکب ہو رہے ہیں، نواز شریف صاحب نے پاکستان کی فوج کو نشانہ بنایا، اور عبدالقادر بلوچ نے تو یہاں تک کہا ہے کہ میرے اگر بزرگ بھی زندہ ہو کر جو فوت ہوئے ہیں وہ بھی آ کر زندہ ہو کر مجھ سے کہیں کہ آپ نواز شریف کی جماعت میں چلے جائیں، دوبارہ واپس چلے جائیں، تو میں ان کے ساتھ نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ جو یہ انہوں نے بات کی ہے یہ کوئی سیاست نہیں ہے۔ اپنی فوج کے خلاف جو بات کرنے والے لوگ ہیں وہ کسی اور کی زبان بول رہے ہیں، اور عمران خان نے تو کھل کر یہ بات کہی ہے کہ یہ بھارت کی زبان بول رہے ہیں۔ اور ایک بات جو ہمیشہ سے وہ کہتے بھی آئے ہیں، آج انہوں نے بالکل ایک کھل کر یہ بات کہی ہے کہ یہ سب لوگ اس لیے اکٹھے ہوئے اور ملے کہ یہ اپنی دولت جو ہیں وہ بچانا چاہتے ہیں، لیکن ماضی اور اب کا انہوں نے کمپیریزن کیا کہ حالات مختلف ہیں،
کیا مختلف ہیں؟ ماضی میں وہی اسی طرح کے لوگوں کے ساتھ یہ ڈیلیں کرتے تھے، آپس میں باریاں بانٹی ہوئی تھیں، ایک دوسرے پر چوری کا الزام لگاتے تھے، بلیک میل کرتے تھے، پھر مل جاتے تھے، ایک دوسرے کی چوری کا تحفظ کرتے تھے. لیکن اب سامنے عمران خان ہے اور کسی قیمت پر بھی عمران خان اس معاملے پر وہ نہیں کرے گا، کمپرومائز نہیں کرے گا، کبھی نہ کسی کو معاف کرے گا. اور یہ تو لوگ نعرہ لگاتے رہے روٹی کپڑا اور مکان کا، لیکن عمران خان نے کہا کہ پہلی دفعہ ہم یہاں پر مکان بھی دے رہے ہیں اور 16,000 جو سستے جو مکانات ہیں عام آدمیوں کے لیے وہ گھر جو ہیں وہ بن چکے ہیں. اب قرعہ اندازی کے ذریعے وہ گھر مالکانہ طور پر جو ڈیزرونگ لوگ ہیں شناختی کارڈ پر نادرا کے ڈیٹا کے مطابق ان کو وہ دیے جائیں گے. اور پھر عمران خان نے یہ کہا کہ پناہ گاہیں بنائی ہیں ہم نے جہاں پہ عزت سے لوگوں کو کھانا ملتا ہے، جن کے پاس جو دور سے آئے ہوتے ہیں، باہر سے آئے ہیں، یہ جو غریب لوگ ہیں. اور انہوں نے کہا کہ یہ ہر ضلعی جو ہیڈ کوارٹر ہے پناہ گاہوں کا سلسلہ بنانے کا، وہاں تک ہم لے کے جائیں گے. تو روٹی کپڑا اور مکان جو ماضی میں صرف نعرہ لگتا رہا، ہم وہ روٹی کپڑا مکان لوگوں کو پرووائڈ کریں گے. بہرحال 2 جلسوں نے ہوا نکال دی ہے. بلتستان گلگت سے وہ واپس آ گئی ہیں مریم صاحبہ اسلام آباد میں، کیونکہ خبریں عام ہو گئی ہیں. جو انہوں نے عسکری قیادت سے ملاقاتیں کی، اہم شخصیات سے، اور جا کے جو ترلے منتیں کی، وہ ساری کی ساری باہر آ گئی ہیں. اب اپنی ہی جماعت کے اندر ان کے جو بیانیہ ہے اس کے حوالے سے بڑی شدید ریزرویشنز ہیں، تو ڈیمیج کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. لیکن جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ آنے والے دنوں میں بڑے پیمانے پر نون لیگ سے ایروژنز ہوں گی. اور پیپلز پارٹی تو ویسے ہی پی ڈی ایم سے علیحدہ ہو گئی ہے. اور جو کل سربراہی اجلاس ہے پی ڈی ایم کا، اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ مریم نواز صاحبہ تو بہانہ انہوں نے یہی کیا ہے کہ وہ پی ڈی ایم کے اجلاس کے لیے آئی ہیں، لیکن جو معاملات وہاں پر ہے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو نواز شریف نے جو پاکستان کے جرنیلوں اور پاکستان کی فوج کے بارے میں جو نازیبا زبان استعمال کی ہے، اس بنیاد پر معاملات جو ہیں وہ بگڑ سکتے ہیں. بہرحال دوستو، اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.